کیا یہ بات درست ہے کہ اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پھل توڑنے کا کہا اور اس غلطی کی سزا کے طور پر اللہ نے عورتوں کو مینسز کی بیماری دی؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری میں ایک عنوان قائم کیا، بابن کیف کان بدء الحیض، یہ حیض کا سلسلہ، مینسز کا جو سلسلہ ہے یہ شروع کیسے ہوا۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو خواتین تھی انہوں نے کچھ اس طرح کی نامناسب حرکت کی، مثلا بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ نماز پڑھتی تھی تو جوتے اونچی ایڑی والے پہن لیتی تھی تاکہ اپنے متعلقہ افراد جو ان کے تعلق والے ہوتے تھے مرد، ان کے ساتھ ان کا تعلق ہو سکے، ایک دوسرے کو معلوم ہو سکے، تو اس وجہ سے ان کے اوپر یہ ایک سزا کے طور پر مسلط کیا گیا کہ ان کو ماہواری آنا شروع ہوئی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس میں جو خواتین ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ ان کے ساتھ یہ لازم کر دیا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے یہ زیادہ وزنی ہے۔ تو اگر ہم اس کی مزید تھوڑا سا تحقیق میں جائیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات بعض ملتی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ حوا علیہ السلام نے درخت کھانے میں وہ جو غلطی کی تو اس غلطی کی سزا کے طور پر یہ سلسلہ شروع ہوا۔ روایات ہیں اور وہ روایات سند کے اعتبار سے بھی درست ہیں، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی خواتین ان کو سزا کے طور پر یہ ان کے ساتھ معاملہ شروع ہوا۔ تو ان تینوں طرح کی روایات کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط اتنا فرمایا ہے کہ یہ ایک خواتین کا معاملہ ہے، جو بھی خواتین آدم علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ یہ مسئلہ لگا ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں کئی حدیثیں ہیں، ایک سے زیادہ حدیثیں، مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر وہ آ رہے تھے تو ان کو یہ مسئلہ پیش آ گیا تو وہ پریشان ہوئی کہ اب میں حج کیسے کروں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ھذا امر کتبہ اللہ علی بنات آدم، کہ یہ ایک معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جو بیٹی ہیں ان کے اوپر وہ کیا، تو صرف آپ کا معاملہ نہیں، جتنی بھی بنی نوع انسان کی خواتین ہوتی ہیں سب کو اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے، تو آپ اس میں پریشان نہ ہو۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات ثابت ہے ان سے صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے ساتھ یہ سلسلہ جوڑا ہے، خواتین کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سلسلہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو انہوں نے اپنے طور پر کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے طور پر نہیں کی، ان کا قول ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے جو ان سے درخت کھانے کا معاملہ ہوا تو حوا علیہ السلام نے چونکہ یہ غلطی کی، اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے آدم علیہ السلام کو اس کا قائل کیا تو یہ اس کے طور پر سزا کے طور پر یہ ہوا۔ تو اب یہ روایت تو صحیح ہے، اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ شاید حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بنی اسرائیل کے لوگوں سے یہ بات سنی ہو۔ اچھا، جو بنی اسرائیل کی جو روایات ہے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، یا لا نصدقهم ولا نكذبهم، تو بنی اسرائیل کی روایات بھی بسا اوقات ایسی روایت جو قرآن اور حدیث سے معارض نہ ہو تو صحابہ کرام اس کو بھی بیان کر لیتے تھے۔ کچھ محدثین نے کہا شاید بنی اسرائیل کے لوگوں کی یہ روایت انہوں نے سنی تو انہوں نے آگے اس کو ذکر کر دیا۔ اسی طرح وہ جو روایت ہے بنی اسرائیل سے متعلق تو اس بارے میں امام بخاری کہتے ہیں چونکہ یہ جو دونوں طرح کی روایات ہیں جو اس کے بارے میں بنی اسرائیل سے تعلق رکھتی ہیں یا جس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان ہے، تو یہ جو روایات ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، اور یہ والا معاملہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی خواتین کے ساتھ یہ معاملہ جوڑ دیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لہٰذا اس بات کو ترجیح ہوگی۔ تو میرے خیال میں یہ امام بخاری کی بات بہت ہی ہمارے لیے واضح ہے کہ ہم اس بات کو ترجیح دیں گے۔ باقی جو دوسری بات ہے تو وہ اسرائیلی واقعہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں بائبل میں بھی اس طرح کی روایت ہے، تو اب ہم ایسی ان باتوں کے بارے میں نہ تصدیق نہ تکذیب کچھ بھی نہیں کہتے۔ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے ساتھ یہ معاملہ جوڑ دیا ہے، اور اس کو ہم یہ بھی لازمی طور پر نہیں کہہ سکتے یہ کوئی سزا ہے، کیونکہ ان سے عورت کی صحت اچھی رہتی ہے۔ اگر کسی عورت کے مینسز رک جائیں تو وہ بیماری کا وہ ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ ویسے ان کی صحت کا انتظام کر دیتے اور یہ ان کو سزا کے طور پر، تو اس واقعے کو ہم نہ اس کی تردید کرتے ہیں اور نہ اس کو تائید کرتے ہیں، تو بس ٹھیک ہے، ممکن ہے ایسا ہو، ممکن ہے ایسا نہ ہو، اور ہمیں اس بات کا کوئی ذمہ دار قرار نہیں دیا گیا کہ ہم ان چیزوں کی تحقیق کریں۔ جتنی چیز قرآن و سنت میں واضح آ گئی وہ تو ٹھیک ہے، اور جو نہیں آئی بس اس کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کریں۔